تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، خفین پر مسح کرنا یعنی سوکس جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا اسلام کی ایک فطرت ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور یہ اسلام انسانی طبیعت اور نیچر کے بالکل مطابق مذہب ہے۔ دین بہت آسان ہے، لہٰذا دین کی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ دین کی انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی موضوع پر مسح کرنا ہے۔ یہ موضوع پر مسح کرنا دین کی اسی آسانی کا ایک حصہ ہے۔ بسا اوقات بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے، ان کی معلومات ہمیں نہیں ہوتی، لہٰذا ان مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے مسلمان ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مثلاً اگر سردی کا موسم ہے تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ سردی کے موسم میں جب انسان وضو کرے اور اگر اس نے پیروں میں چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ پیروں پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یا سفر میں ہے تو سفر میں بھی اسی آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے، چاہے پھر وہ مسافر ہو چاہے مقیم ہو۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے وہ ایک غلط روش پر چل رہے ہیں، کیونکہ خفین پر مسح کے سلسلے میں احادیث تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ چنانچہ جب ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں، قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کے اندر جو آیت ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر پیر دھونا چاہیے، لیکن صحیح حدیث سے شہرت کے ساتھ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ خفین پر مسح کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ خود عمل بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا، چنانچہ آپ نے سفر میں وضو فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا، یعنی پانی ڈالنے میں ہیلپ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، کیا آپ پیر دھونا بھول گئے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تم ہی بھول گئے، کیونکہ میرے رب نے مجھے خفین پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے صحابہ سے ملاقات کی جو سب کے سب خفین پر مسح کرنے کو جائز قرار دیتے تھے، اور امام قرطبی جو بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خفین پر جو شخص مسح کا قائل نہ ہو اس پر کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ خفین پر مسح کرنے کے سلسلے میں حدیث تواتر اور شہرت کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے سامنے خفین پر مسح کرنے کا جواز دن کے اجالے کی طرح روشن نہیں ہو گیا، میں نے اس کے جواز کا قول اختیار نہیں کیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ اہل حق لوگوں کی امتیازی پہچان بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا ان تحب الشیخین ولا تطعن فی الختنین وتمسح علی الخفین، یعنی اہل حق لوگوں کی 3 پہچان ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے محبت کریں گے، دوسرا یہ کہ وہ دونوں داماد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سے طعن نہیں کریں گے، یعنی ان کا دل میں بغض نہیں رکھیں گے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ خفین پر مسح کو جائز قرار دیں گے۔ لہٰذا یہ بھی حق لوگوں کی پہچان ہے کہ جو انسان خفین پر مسح کرنے کا قائل ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ لہٰذا خفین پر مسح کرنے کی کچھ شرائط ہیں، جیسے وہ سوکس چمڑے کے ہوں۔ عام طور پر جو کپڑے کے سوکس جو بازاروں میں فروخت ہوتے ہیں یہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد، یعنی مکمل وضو کرنے کے بعد ان موزوں کو ان خفین کو پہنا ہو۔ نمبر 3، وہ موزے وہ خفین وہ سوکس ایسے ہوں کہ جن سے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں اور وہ بغیر باندھے ٹکے ہوئے ہوں۔ اور نمبر 3، اس میں اتنی پھٹن موجود نہ ہو کہ جتنی پیر کی چھوٹی 3 انگلی کی مقدار ہوتی ہے،
لہٰذا اگر ان چمڑوں کے موزوں میں اتنی پھٹن ہو یعنی اتنا پھٹ رہا ہو کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلی کے بقدر دکھائی دیتی ہوں تو پھر ان خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ کنڈیشن تمام موجود ہو جو ہم نے اوپر ذکر کی تو پھر ان ایسے خفین پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس چمڑے کے موزے نہ ہو، چمڑے کے علاوہ کسی اور چیز کے موزے ہوں تو کیا ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی جواز کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے مثلاً وہ موزہ ایسا ہے، وہ خفین ایسا ہے کہ وہ پیر پر بغیر باندھے ٹک جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہے کہ اس میں اگر پانی ڈالا جائے تو پانی نہیں چھنتا، اور اسی طریقے سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر اسے پہن لیا جائے اور اسے پہن کر کے ورک کیا جائے یعنی چلا جائے تو پھر تقریباً 3 میل، جس کا آج کل کے حساب سے 5 کلومیٹر کے آس پاس بنتا ہے، اتنا آدمی چل سکتا ہو اور اس کے اندر پھٹن نہ آتی ہو نارمل رستوں پر۔ تو پھر ان تمام کنڈیشن کے ساتھ، ان شرطوں کے ساتھ چمڑے کے علاوہ ایسے خفین پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مسح کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو تر کیجئے اور اپنے تر ہاتھ کی 3 انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے سرے پر رکھیے، یعنی موزے کے اوپری حصے پر رکھیے، اور اوپر کو پنڈلیوں کی طرف کھینچ لیجئے، سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کی طرف اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کی طرف، تو یہ خفین پر مسح ہو جائے گا، اور 1 مرتبہ کافی ہے، 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ خفین پر مسح تبھی ہوگا جب ہم اوپر کے حصے پر کریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کا مدار، دین کا مدار عقل اور لوجک پر نہیں ہے۔ اگر دین کا مدار عقل اور لوجک پر ہوتا تو خفین پر مسح کرنا نیچے جائز ہوتا، کیونکہ نیچے گندگی لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسح مقیم کتنے وقت تک کرے گا، یعنی جو اپنے گھر پر ٹھہرا ہوا ہے، اور مسافر کتنے وقت تک کرے گا۔ تو مقیم صرف 24 گھنٹے کرے گا، اور مسافر 72 گھنٹے یعنی 3 دن 3 رات تک خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اس کی کاؤنٹنگ کب سے ہوگی؟ جب 1 مرتبہ خفین پہننے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو اس وقت سے کاؤنٹنگ شمار ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے گھر پر ہے اور اس نے فجر کی نماز کے بعد جمعے کے دن خفین پہنا، وضو کرنے کے بعد خفین پہن لیا، اور جمعے کے دن 10 بجے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب جمعے کے دن کے 10 بجے سے سنیچر کے 10 بجے تک وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے، یعنی جب 1 مرتبہ خفین پہننے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا تب سے اس کا وقت شمار ہوگا۔ مقیم کا 1 دن یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے یعنی 3 دن اور 3 رات۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خفین پر مسح کرنا یہ کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خفین پر مسح اگر کسی نے کیا ہے تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے خفین پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر دوبارہ وضو کرے گا تو پھر خفین پر مسح کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا 1 خفین اتر گیا یا دونوں اتر گئے تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی مدت پوری ہو گئی، یعنی مقیم کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، مسافر کے 72 گھنٹے پورے ہو گئے تو خفین پر مسح ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر موزوں کے اندر پیر کی چھوٹی 3 انگلی کے بقدر پھٹن پیدا ہو گئی تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے موزے میں پانی چلا گیا اور اس کا پاؤں تر ہو گیا تو اس کا مسح تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر ان کے مطابق سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا